آج میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ مجھے سرکار سے کیا ملا، اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ سرکار سے کیا مل سکتا ہے۔ جو کچھ مجھے سرکار سے ملا ہے وہ ناقابل فہم ہے۔ سوچتا ہوں اس کے بارے میں اور پھر روحانیت کے قوانین دیکھتا ہوں، لگتا ہے کہ ایک خواب تھا۔ یہ ساتوں لطائف کا جسم سے باہر نکل کر ذکر کرنا، یہ تو سرکار سے ملنے کے 1 سال بعد ہو گیا تھا۔ یہ لطائف باہر نکل کے ذکر کرتے تھے۔ میں نے کوئی چلے نہیں کیے، کوئی ریاضت نہیں کی، مجھے جو کچھ بھی ملا سرکار کی نظر سے ملا۔ ایک لفظ ہے مخدوم۔ مخدوم اس کو کہتے ہیں جس کو مرشد کی خدمت سے کوئی مقام اور مرتبہ مل جائے، اس کے نام کے ساتھ لگایا جاتا ہے مخدوم۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے نام کے ساتھ مخدوم لگاؤں، لیکن پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ خدمت تو میں نے کی نہیں، بغیر خدمت کے سرکار نے عطا فرمایا۔ کیا خدمت کی ہم نے؟ خیر، سرکار سے ملاقات کرنے کے 6-7 مہینے کے بعد جسے سارے نکل گئے۔ میں نے بھی دیکھے، لوگوں نے بھی دیکھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک چیز پھر یہ ہوئی کہ جیسے اب ہم سوچتے ہیں کہ انڈیا کب جائیں گے، جب ویزا لگے گا تب جائیں گے، یہ سوچتے رہتے ہیں۔ اب ویزا وہ لگتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم پاکستان میں پیدا ہوئے تھے، تو ویزا لگوا کے وہاں جانا یہ لوگوں کے لیے ہے کہ وہ مل لیں، ہمارے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ پابندی نہیں ہے سے کیا مراد ہے؟ جب یہ جسے سارے طاقتور ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، تو آپ ان کے استاد بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد صرف آنکھیں بند کر کے تصور کرنا ہوتا ہے۔ تصور کیا کہ چلو دیکھیں حسین بابا ممبئی میں کیا کر رہے ہیں، وہ ایک مخلوق نکل کے وہ ممبئی پہنچ جائے گی آنن فانن، چونکہ جسے ہیں ان کے اوپر موسم کا بھی اثر ہوتا ہے، فیلنگز بھی محسوس ہوتی ہیں۔ یوں آنکھیں بند کی اور چلے گئے پورے احساس کے ساتھ۔ یہ ہونے لگا، کئی دفعہ ہوا۔ پھر کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، تو اس کام کا تصور کر کے اس میں ذات کا نقش جمانا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ جس طرح کچھ عرصہ پہلے میں نیپال گیا، 2013 کی بات، 11 سال ہو گئے۔ تو وہاں ایک لڑکا آیا، کہنے لگا کہ میں نے کئی ہفتوں سے کھانا نہیں کھایا ہے اور کئی ہفتوں سے میں سویا نہیں ہوں، کھاتا ہوں تو فوراً الٹی ہو جاتی۔ بہت رو رہا تھا، سرکار کے واسطے دے رہا تھا۔ تو میں نے اس کو چیک کیا، تو یہاں یہ تو ہمارا حلق ہے، تھروٹ جسے کہتے ہیں، اس کے آگے جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں گلٹ۔ پھر اس کے بعد جو پائپ ہے، فوڈ پائپ، اس کو کہتے ہیں اسوفیگس۔ پھر وہ جو اسوفیگس ہے وہ نیچے جاتا ہے، اور یہ جو اسٹمک ہے اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ جہاں سے وہ جڑتا ہے اسٹمک کے ساتھ، وہاں پر جو ہے ایک والو جیسی چیز ہے، جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو وہ کھل جاتا ہے، اور جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں تو پھر وہ سکڑ جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے نارمل
یعنی ڈائجسٹو ٹریک. کچھ لوگوں کے اس والو میں انفلیمیشن آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ والو کھلا رہتا ہے اور سارے ایسڈ اوپر آتے رہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ایسڈ ریفلیکس کی بیماری، جو ناصر کو بھی ہے. اور یہ جو ڈاکٹرز وغیرہ ہیں یہ دوائیاں دیتے رہتے ہیں. وہ دوائیوں سے کیا ہوتا ہے، وہ ایسیڈیٹی نیچے چلے جاتی ہے وقتی طور پر، لیکن علاج ایسیڈیٹی کا نہیں کرنا. علاج کرنا ہے اس والو کا جو اسوفیگس اور اسٹمک سے جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے اندر جو ہے آ جاتی ہے سوزش، انفلیمیشن. تو وہ جو لڑکا نیپال میں آیا وہ بڑا رو رہا تھا، بڑے واسطے سرکار کا واسطہ دے دیا اس نے. میں نے سوچا کہ دیکھو ہے کیا اس کو. تو اس کا جو وہی والو تھا نا، جو اس کی اوپننگ تھی، اس کے اندر تھا پس. آنکھیں بند کر کے دیکھا تو پھر نظر آیا اس میں ہے پس اور خون ہے، وہ بہہ رہا ہے. لہٰذا مجھے خود بھی اس پر بڑا ترس آیا. تو میں نے تصور کر کے وہاں وہ خاص تصور کر کے اس میں ذات کا، اور وہاں پر میں نے توجہ کی. جب میں نے وہ توجہ کی تو میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے نیلے رنگ کا نور اتنا بڑا وہ نکل کے گیا، اور وہ جو حصہ تھا اس کے اندر گھس گیا اور بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ دم کرنے کے دوران ہوا، یوں ہاتھ پکڑ کے اس دوران ہو گیا. اور پھر میں نے اس کو کہا جاؤ کھانا کھاؤ. وہیں پر بٹھایا، اس کو خوب کھانا کھلایا، کچھ نہیں، صحیح ہو گیا. اسی طرح سری لنکا میں کئی جوڑے میاں بیوی آئے، کبھی خواتین آئیں کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے، تو ان کے رحم کے اوپر آنکھیں بند کر کے دم کیا. شوہر کینیڈا میں ہے اور وہ پریگننٹ ہو گئی. کتنی عورتیں. یہ سب چیزیں میری کہاں ہیں؟ یہ ساری کی ساری طاقتیں یہ تو سرکار گوھر شاہی کی ہیں. یہ تو ان کا فضل ہے، یہ تو ان کا کرم ہے. اب جیسے یہ ہماری بیٹی ہی کہہ لیں، راجا کی وائف ہے، اس کو بھی کوئی بیماری ہے، دم کیا ہے اس کو. اگر اس کو یقین ہے ہم پر، بالکل صحیح ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اب یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی تو نہیں ہیں. جیسے اگر سہیل کہے میری امی کی طبیعت خراب ہے، میں اسی وقت آنکھ بند کر کے اپنا جثہ ایک بھیج دوں ان کے گھر چیک کرنے کے لیے کہ اس کی امی کی طبیعت خراب ہے یا نہیں، یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. تو اس کو تو کبھی احساس نہیں ہوگا نا کہ میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا. آنکھیں بند کی، وہ پہنچ گئے کہیں بھی. سب سے بڑی حیرت کی بات یہ ہوئی کہ جب غیبت کے بعد عالم غیب جانا ہوا، وہ مقام احدیت جہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا، وہ مقام احدیت جہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا، اس کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے عالم غیب میں گھس گئے. اس کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے. حالانکہ یقین نہیں آتا ہے، لیکن ایسا ہوا، کئی دفعے ہوا. جب سرکار کو ملے ہوئے 1.5 سال ہوا تو میں کسی محفل سے فارغ ہو کے رات کو کوئی 3 ساڑھے 3 بجے گھر لوٹا. سردی تھی تو گھر والوں نے دروازہ نہیں کھولا کیونکہ سو رہے تھے سب. تو میں وہیں باہر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، اور یعنی سردی بھی لگ رہی تھی. تو اس دوران پھر یہ ہوا کہ اچانک مجھے ایک فرشتہ آیا. اس نے سینہ یوں کر کے چاک کیا، دل کو باہر نکالا. دل میں بڑا گند تھا. میرا دل جو تھا گوشت کا لوتھڑا وہ نکل کے سامنے آ گیا. یہ جو میری پسلیاں ہیں یہ اسی وقت سے جو ہے نا وہ ہل گئیں اور ٹوٹی ہوئی ہیں. یہ حصہ نیچے ہے، یہ حصہ اوپر ہے، کیونکہ وہ یوں کاٹ کے ظاہر میں دل باہر آیا. اور اس کے اوپر پھر جو ہے
نہ جانے اس کو کیا کہیں، نور کی بارش ہوتی رہی 15 منٹ تک، اور پھر اوپر سے اس میں ذات سنہرے رنگ کا چمکتا ہوا اس کے اوپر آ کر بیٹھ گیا۔ سرکار کی بارگاہ میں یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب تم نماز نہیں چھوڑنا، اب تم کو اللہ نے براہ راست اپنی دوستی میں لے لیا ہے۔ جس کے قلب کے اوپر اس میں ذات اللہ کی طرف سے عطا ہو جائے تو اس کا ذکر جو ہے 1.25 ہوتا ہے، اور اس کا شمار عاشقین الہی میں ہوتا ہے، اور اس کو دنیا میں ہی اللہ کا دیدار ہوگا، اور ہوا بھی بعد میں۔ اب دل پہ اس میں ذات چمک رہا ہے، اور ایک واقعہ ہوا کراچی میں جہاں پر سرکار تشریف لاتے، آستانہ جو تھا موئن اسٹیل مارکیٹ والا، تو وہاں سرکار تشریف لائے، تو جہاں لوگوں سے ملتے تھے اس کے پیچھے ایک کمرہ تھا، اس میں سرکار آرام فرماتے۔ تو سرکار نے وہاں لوگوں کے ساتھ نشست کی، گفتگو فرمائی 1.5-2 گھنٹے، نماز مغرب ادا ہوئی، ذکر ہوا، یعنی سرکار کی نشست ہوئی، سرکار تشریف لے گئے کمرے میں، اس کے بعد ہم نے بیٹھ کے وہاں ذکر کرتے تھے۔ اب جو ذکر میں بیٹھا ہوا تھا تو بڑا زبردست گھمسان کا ذکر ہو رہا تھا، اللہ اللہ۔ جو لوگ پاکستان میں ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں، پرانے لوگ، ان کو اندازہ ہے کہ وہ ذکر کیسا تھا، تو آپ لوگوں کے سامنے تو ہم نے کبھی وہ ذکر کیا نہیں، وہ بڑا خطرناک ذکر۔ اب وہ ذکر کر رہے ہیں، اور وہ جو قرآن کی آیت ہے اللہ نور السماوات و ما فی الارض، اس کا جو باطنی مقام ہے وہاں پر میں پہنچا ہوا، یہ تحت الثری سے لے کر اور مقام ثریا تک ایک پلر ہے، اور وہ اس میں ذات۔ اب اس سے ٹیک لگا کے میں بیٹھ گیا، تحت الثری سے لے کر ثریا۔ یہ تو یو اے ای والوں نے اس کے نام سے سیٹلائٹ فون بھی نکالا، ثریا۔ ثریا کا مطلب ہے کہ آخری وہ مقام آسمانوں میں۔ تو اب وہ اس میں ذات سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوں اور ذکر ہو رہا ہے، اللہ۔ اچانک خیال آیا، آواز آئی، خیال آیا کہ یہ کیسا ذکر ہے جس میں مرشد کو پیٹ کرنا پڑے۔ تو جب یہ خیال آیا تو فوری طور پر میں نے زور سے بلند آواز میں کہا کہ ہر وہ چیز جو مجھے سرکار سے دور کر دے چھین لے۔ مجھے اتنا افسوس، اتنی ندامت ہوئی اس بات پر کہ ذکر کی مدہوشی میں سرکار کی طرف پیٹ ہو گئی اور مجھے احساس نہیں ہوا۔ تو میرے آواز یہ آئی کہ بھئی مجھے نہیں چاہیے، واپس لے لو۔ اس میں ذات جو اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے، سنہرے رنگ سے لکھا ہوا ہے، واپس لے لو۔ اب آپ یقین کیجئے کہ جیسے ہی میں نے یہ کہا تو اوپر سے ایک شعاع آئی، وہ اس میں ذات کو اکھاڑ کے لے گئی۔ اس کے بعد ایک دوسری شعاع آئی، اس نے سنہرے رنگ سے گوہر شاہی نقش کر دی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس میں ذات کا رب کی طرف سے عطا ہو جانا، اور پھر آدمی یہ کہے کہ مجھے نہیں چاہیے، چلا گیا۔ پھر وہ گوہر شاہی نقش ہو۔ اس واقعے کے بعد پھر دل کی دھڑکنوں میں گوہر شاہی یہ شروع ہو۔ اس واقعے کے بعد بہت ہی فریکوینٹلی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقاتیں ہو گئی شروع، اور ایسا ایک تعلق حضور سے سرکار نے بنایا کہ جس میں بے تکلفی آ گئی، بہت بے تکلف ہو گئے، یعنی جیسے کئی ہزاروں سال کی شناسائی ہے، یعنی کسی بات کے لیے اگر کبھی کچھ
کہا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ حدیث سمجھ نہیں آ رہی. جیسے ہی سوچا نا کہ یا رسول اللہ یہ حدیث سمجھ نہیں آ رہی، آپ تشریف لے آتے اور پھر گفتگو ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرکار نے یہ کہا کہ آپ ہمارے اس بچے کی تربیت فرمائیں. تو سرکار کی ذات گواہ ہے، میں نے مرنا ہے، قیامت کے دن منہ دکھانا ہے. اب یقین فرمائیں کہ قرآن مجید کی تعلیم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے دی. وہ تربیت کر کے گرا لگا دیتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تربیت فرمائی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی 9 تفاسیر مجھے دیں، اور وہ ہر تفسیر ایسی کہ پہلی تفسیر سنا دوں اور پھر دوسری سناؤں تو قتل کر دو. یعنی انہی الفاظ کا مطلب ایک تفسیر کے مطابق کچھ اور ہے، لیکن دوسری تفسیر جب بیان ہوگی تو ان سب کا مطلب کچھ اور ہے. یہ جو مختلف الفاظ ہیں قرآن شریف میں، جیسے کہ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں نجم، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ نوری پیرہن ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے جلووں سے وہ کپڑے، نوری کپڑے بنائے محمد رسول اللہ کے لیے. یعنی آپ کی روح کے اوپر وہ ایک نوری لباس پہناتا، پھر آپ کو دیکھتا. یہ سارے حضور کے جو لباس ہیں، یوں سمجھ لو قندوریں ہیں، یہ ان کے نام ہیں. جیسے طٰہٰ ہے، جیسے مزمل ہے. مزمل کا تو مطلب ہی یہی ہے چادر میں اوڑھے ہوئے. تو مختلف تفاسیر کا 9 تفاسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عطا فرمائی. میں جو معترض ہوتا ہوں، اعتراض کرتا ہوں قرآن مجید کے جمع کرنے والی بات پر، وہ اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے بہت سی آیتیں جو حضور سے خود سنی ہیں وہ اس قرآن میں نہیں ہیں. جو حضور نے مجھے بتایا اس کے مطابق کئی آیتیں جو منسوخ ہو چکی ہیں وہ آج بھی اس قرآن میں ہیں، جس کی وجہ سے گمراہی پھیل رہی ہے. لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حضور تو نور ہی نور ہیں. تو جب پہلی دفعہ ان کی وائف پریگننٹ ہوئی تو لوگ جو ہے نا سوال جواب کرنا شروع ہو گئے کہ جو نور کا ہوتا ہے اس کی بیوی حاملہ کیسے ہو سکتی ہے. ان کو چپ کرانے کے لیے پھر اللہ نے یہ کہا قل انما بشر مثلکم، ورنہ وہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے. بحالت مجبوری یہ کہلوایا گیا. یہ جو لفظ کہا گیا ہے کہ یا رسول اللہ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ہی بشر ہوں، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی سراپا نور ہیں آپ، تو آپ کے بچے کیسے ہو سکتے ہیں. اب یا تو ان کو راز کھول کے بتاؤ یا پھر ٹال دو. تو راز تو نہیں کھول سکتے تھے نا، لہٰذا کہا قل انما بشر مثلکم، ٹال دیا. رہ گئی بات ہدایت دینے کی. یہ بات جو اللہ نے کہی ہے کہ بھئی انکا لا تہدی من احببت، یہ تو احسان کیا جو اللہ نے کہا. وہ کیسے کہ اگر یہ انٹرونشن اللہ نہ کرتا تو حضور کے اوپر یہ بہتان لگاتے تھے لوگ کہ یہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جس سے ان کا موڈ خراب ہوتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے اپنے اوپر یہ بات لی کہ بھائی ہم ہیں ہدایت دینے والے، ہم جسے چاہے ہدایت دیں. انکا لا تہدی من احببت، یا رسول اللہ آپ ہدایت نہیں دیتے کسی کو، ہم دیتے ہیں، تاکہ حضور پر نام نہ آئے. ورنہ کون ہے ہدایت دینے والا؟ حضور ہی تو ہدایت دینے والے ہیں. بھائی آپ کی کوئی پراپرٹی ہے، آپ کے علاوہ کوئی بیچ نہیں سکتا قانونی طور پر، لیکن اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پاور آف اٹارنی بنا کر کسی کے نام دے دیں، پھر وہ اس قابل ہو جائے گا.
تو وہ اللہ نے پاور اور اٹارنی بنا کر ہی تو بھیجا تھا، شاہداً و مبشراً. یہ ہے نا قرآن مجید میں آیت. اب یہ جو ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ، یہ جو ہے کہ اذن دے کے بھیجا، یہ کیا ہے؟ پاور آف اٹارنی ہے، یہ اذن ہے. اب اذن لے کے آئے ہیں کہ اللہ کی پرمیشن ہے کہ میں اس کو ہدایت دے سکتا ہوں، تو دے رہے ہیں. جب بات آئے گی منافقوں کی تو اس کو یہ آیت دکھا دی ہے، بھائی اللہ سے مانگو، کیونکہ وہ محمد رسول اللہ کی تعظیم نہیں کر رہے نا، ان کو وہاں لگا دو ٹرک کی بتی کے پیچھے، اللہ سے ہدایت مانگو، مانگتے رہو. اب تو اللہ سے ہدایت لینا ایسے ہی ہے جیسے کسی کو جو ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دو. نہیں، وسراج منیرا، نور کا فانوس، فانوس سمجھتے ہو نا، شینڈلیئر، نور کا فانوس. چراغ تو چھوٹا ہوتا ہے، جیسے سریانی زبان میں سورج کو شمس نہیں کہتے، سراج کہتے ہیں، اور سریانی زبان میں سورج کسے کہتے ہیں؟ سورج نکلا سراج سے ہے. ہاں، تو پھر سورج کسے کہتے ہیں؟ سراج کی کرنیں جن چھوٹے چھوٹے پتھروں پر پڑ جائیں ان کو سورج کہتے ہیں. سراج کی کرنیں جو چھوٹے چھوٹے جو پتھر ہوتے ہیں نا، لائک پیبلز، ان کے اوپر پڑ جائیں ان کو کہتے ہیں سورج. سراج سے ہی نکلا ہے نا. سنسکرت میں اس کو سوریا کہتے ہیں، سورج کو سوریا، تو وہ بھی یہیں سے نکلا ہے. تو اذن لے کر کے آئے ہیں. یہ جو اذن ہوتا ہے اس میں ذات اللہ کا، یہ وہ اذن ہے. ایک تو اذن یہ ہے نا جو ہم کو ملا، یہ تو ذکر کرنے کا اذن ہے. وہ اس میں ذات کے اذن سے مراد یہ ہے کہ یہ اس میں ذات کا سول پروپرائٹر ہے. جیسے حضور پاک کے پاس تھا، قلندر پاک کو ملا، مولا علی کو ملا، غوث پاک کو ملا، سرکار کے پاس اس کی کنجی آ گئی. یہ ہے اذن. تو بڑی تفاسیر بتائیں، جیسے اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ جو ہے مومنوں میں سے دوست بناتا ہے. اب جیسے آپ کو یہ کہیں کہ بھائی جس نے بات چیت کرنی ہے وہ یہاں کے بیٹھ جائے، ہے نا؟ کیوں؟ کہ یہاں مائک لگا ہوا ہے، یہاں پر بیٹھ کے آپ سے بات ہوگی. تو اگر ہم کسی کو محفل کی ابتدا میں کہتے ہیں کہ بھائی تم یہاں بیٹھ جاؤ آ کے، تو اس سے مراد کیا ہوگی؟ کہ ہمارا ارادہ ہے کہ تم گفتگو کرو گے. اور جس کے لیے ارادہ نہیں ہے اس کو کہیں گے تم یہیں بیٹھے رہو. اسی طرح ہے اللہ ولی الذین آمنوا، کہ مومنوں میں سے اب جس کے اوپر اس کا دل آ جائے اس کو ولایت کی آفر وہ کرے گا. تو مومن تو بنو، لیکن مومن بننے کا بھی اسی کی پرمیشن ہے. وہ چاہے گا تو ایمان عطا ہوگا، ذکر قلب ملے گا. تو یہ جو ذکر قلب کا ملنا ہے یہ مومن بننے کی عطا ہے. یعنی کتنا شکر گزار ہوں ہم سرکار گوھر شاہی کے نالین مقدسہ کا، اس کا تصور بھی نہیں ہے کہ اتنا شکر ادا کرنا چاہیے. مومنوں کی صف میں کھڑا کر دیا آپ سرکار گوھر شاہی کی ایک نظر مبارک نے. اب انہوں نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، قلب کو منور فرمایا، قلب کو بیدار فرمایا، اس میں ذات کا نور اور اس میں ذات کا چراغ وہاں روشن کر دیا. کتنا بڑا یہ کرم ہے سرکار کا، کتنا بڑا یہ فضل ہے. اب یہاں سے بن سکتے ہیں. اب مومنوں میں سے ولی بنائے گا تو بنتا کیسے ہے ولی پھر مومنوں میں سے؟ اگر صرف مومن ہی رہنا ہے نا تجھے، تو پھر یہ جو نور ہے یہ آگے نہیں نکلتا، قلب سے روح کی طرف نہیں جاتا، وہیں پر لگا رہتا ہے. جس کو ولی بنانا ہوتا ہے تو وہ مرشد پھر اس کی یہ رکاوٹیں سینے سے نکال دیتا ہے. وہ رکاوٹیں کیا ہیں؟ بھائی جب تو آئے اپنی بغل میں بیگم کو بٹھا کے رکھے، اب کون آ کے تجھ سے بات چیت کرے گا؟ کرے گا کوئی؟ نہیں نا. اسی طرح یہ جو سینے کی مخلوقیں ہیں ان کے ساتھ ایک ایک پرندہ جڑا ہوا ہے، لگا ہوا ہے.
جن کو ولی بنانا ہوتا ہے نا، ان کے ان پرندوں کو نکال کے پاک کیا جاتا ہے تاکہ آگے کا راستہ نکلے۔ جیسے قلب کے ساتھ جو ہے وہ لگا ہوا ہے مرغ، ذکر چلنے کے بعد پھر وہ جو مرغ ہے اس کی گردن کٹ جاتی ہے، آدھی گردن کٹ جاتی ہے، آدھی رہ جاتی ہے۔ لیکن جب ولی بنانا ہوتا ہے تو پھر ان سارے پرندوں کو، ان تمام چیزوں کو نکالا جاتا ہے، پاک صاف کیا جاتا ہے۔ پھر جب وہ ان لطیفوں سے ہٹ جاتے ہیں تو راستہ کلیئر ہو جاتا ہے، پھر وہ نور وہاں سے نکل کے روح کی طرف آنے لگ جاتا ہے۔ اب یہ جو پرندے ہیں پھر یہ کیا کریں گے؟ اب جیسے یہ بچی بیٹھی ہوئی ہے، اس کو دم کرنا ہے، لیکن سوچا کہ یار ایک دو دفعہ دم کرنے سے کیا ہوگا، تو وہ اپنے سینے سے وہ پرندہ نکال کے اس کے سینے میں رکھ دیں گے۔ وہ پرندہ جو ہے وہ پاک صاف ہو چکا ہے، اس میں نور ہے، وہ اس کے اندر جا کے پورے سینے کو نور علی نور کر دے گا۔ علاج معالجے میں یہ پرندے مددگار ہوتے ہیں۔ یہ باقاعدہ آپ آنکھیں بند کر کے دیکھیں تو اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کو نظر آتے ہیں ان کو، سب کو نہیں۔ جو اڑ کے جائیں گے چلے جائیں گے۔ 9 تفاسیر سکھا دی۔ یہ جو میں نے کل آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کہانی سنائی تھی، یہ تفسیر نمبر 2 ہے۔ اب تفسیر نمبر 3 پڑھیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اور مطلب کیا ہے، تو پھر پریشان ہو جائیں گے۔ اسے پھر اور آگے کی پڑھیں گے اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ کب نہیں ہوں گے پریشان؟ جب دوسری تفسیر تم پڑھی اور تیرا باطن دوسری تفسیر کے قابل تھا، اتنا ضبط بھی تھا، پھر پریشانی نہیں ہوگی۔ پھر اور ظرف اس میں پیدا ہوا اور باطنی تاب آئی اور سرکار کی نظروں سے وہ اندر کا جو سونا ہے کندن بنا، اب تو تیسری تفسیر کے لیے قابل۔ یہ 9 تفسیریں کیوں تھیں؟ یہ ایک ایک تفسیر ایک ایک طفل نوری نے عطا کی۔ جب حضور نے ہم کو فیض دیا سرکار کے کہنے پر، تو جتنے بھی 9 طفل نوری تھے عکس اول کے آگے، عکس اول کو ملا کے، سب نے ایک ایک تفسیر قرآن کی دی۔ تو ایک تفسیر تو لطیفہ قلب کی ہے حضور کے، وہ تو ہم نے پڑھ لی، اس میں تو مزہ نہیں آیا۔ پھر جب وہ جس کے اوپر فخر تھا، الفقر فخری والفخر منی، پھر اس طفل نوری کی تفسیر آئی۔ اس تفسیر میں یہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر 66% جو ہے شیئرز رحمان کے ہیں، اسی لیے اس میں ذات کا عدد 66 ہے۔ اب ہم تو ابھی تک حضور کے لطیفہ قلب کی جو تفسیر ہے اسی میں اٹکے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے جو سننے والے ہیں ان کے پاس ابھی اتنا ظرف نہیں ہے۔ ہلکا سا راز بتائیں تو لوگوں کو جو ہے وہ دست لگ جاتے ہیں۔ ایک وقت یہ تھا کہ حضور کے دیدار کے لیے سر پر پتھر مارتے تھے، درود شریف پڑھتے تھے۔ پھر ایک وقت یہ آیا کہ دن میں 100 دفعے حضور سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، 100 دفعہ حضور سے ملاقاتیں، اور ایسے ملاقاتیں ہو رہی ہیں جیسے آپ بیٹھے ہوئے سامنے۔ مرشد کا ادب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مرشد کا ادب حضور نے سکھایا۔ یہ حضور نے کہا تھا کہ بیٹا جو مرشد کرے وہی قرآن ہے، وہی حدیث ہے، وہی شریعت ہے، وہی طریقت ہے، وہی حقیقت ہے، وہی معرفت ہے۔ جو مرشد نے کہا، جو مرشد نے حکم دیا، فرمایا کہ یہ جو وحی الہی اتری ہم پر 1450 سال پہلے، یہ اس وقت کے حساب سے تھی، اس وقت کے لوگوں کے حساب سے تھی، اور لوگوں کے حساب کے علاوہ اللہ کے مزاج اور موڈ کے حساب سے تھی۔ لہٰذا اگر تیرا مرشد کچھ وہ کہے جو قرآن میں نہ ہو تو صرف یہ سمجھنا کہ اصل قرآن وہی ہے جو تیرا مرشد کہہ رہا ہے، یہ کتاب پرانی ہو گئی ہے۔ یہ حضور نے کہا۔ حضور نے سرکار گوھر شاہی کا ادب سکھایا۔ آخر میں ایک نقطہ ایسا آ گیا کہ حضور سے
قرب ایسا ہوا، حضور سے تعلق ایسا ہو گیا کہ جب حضور سے ملاقات ہوتی تو میری روح بالکل ہو بہو ویسی ہو جاتی، یعنی ایسے مرحلے پر اگر جبریل آ جاتا تو وہ سمجھ نہیں پاتا کہ کون ہے، ایسا ہونے لگا۔ پھر ایک دن حضور نے کچھ کہا کہ تم ایسا کرو، یہ کرو، تو میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار، حضور نے فرمایا کہ یہ 1,00,000 دفعہ یہ فلاں چیز کرنی ہے۔ سرکار نے فرمایا ہاں کرو۔ اب وہ مجھ سے ہوئی نہیں، وہ کرنی تھی ایک نشست میں، 1,00,000 دفعہ پڑھنا تھا ایک نشست میں۔ ایک نشست کا مطلب ہے کہ وضو کر کے جانماز بچھا کے بیٹھ گئے آپ، اور جب تک وہ ختم نہیں ہوگا اٹھیں گے نہیں۔ 1,00,000 دفعہ پڑھنا تھا، میں 24 یا 26 گھنٹے تک بیٹھ کے پڑھتا رہا، 4,000 ہوئے صرف۔ وہ ایک نشست میں کیسے پڑھتا؟ پتہ نہیں وہ کون لوگ تھے جو جنگلوں میں 15 سال کھڑے رہے۔ شوق تو تھا جنگل میں جانے کا، وہ جنگل میں جا کے کرتے کیا؟ بھاڑ جھونکتے۔ ہم کو تو ہماری تو عیاشی لگ گئی تھی نا سرکار کے آنے کی وجہ سے، اب ہم سے مشقت ہوتی نہیں، ہم سے کیسے مشقت ہو، وہ لت لگ گئی تھی۔ تو میں نے کہا سرکار یہ تو 26 گھنٹے میں 4,000 ہوئے ہیں۔ فرمایا چلو 2 نشستوں میں کر لو۔ میں نے کہا سرکار ایک نشست میں 4,000 ہوئے، 2 میں 8 ہو جائیں گے، یہ تو 1,00,000 ہے، اگر میں نہ پڑھوں تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ فرمایا ہم کیوں ناراض ہوں گے، تو حضور نے تم کو آفر کی تھی، وہ تمہیں کوئی ولایت کا مرتبہ دے رہے تھے، اس لیے وہ پڑھوا۔ میں نے کہا سرکار مجھے تو نہیں کرنی، ولایت نہیں لینی، مجھے تو ولایت نہیں چاہیے، مجھے تو صرف آپ کی غلامی کرنی ہے۔ خیر، تو میں نے کہا کہ سرکار اب میں کیا کروں، حضور تو ناراض ہو جائیں گے کہ میں نے پڑھا نہیں۔ فرمایا چلو ہم خود بات کر لیں گے۔ اب یہ بات ہو گئی، دوسرے دن حضور تشریف لائے، ایک فائل ان کے ہاتھ میں تھی، میرا نام لکھا ہوا تھا، اور مجھے ہاتھ میں پکڑا کے فرمانے لگے یہ تم دے دینا سرکار کو، اب سرکار جانے اور تم جانو، ہم نے جو کہا تھا وہ تو تم نے کیا نہیں۔ کئی دفعہ سرکار اپنے ساتھ لے گئے دیدار کے لیے، کئی دفعہ۔ وہ مقام محمدی جو عالم وحدت میں ہے، ذرا تصور کریں یار، وہ مقام محمدی جس کے بازو میں ہی مقام محمود ہے، وہاں ہو کے آ گئے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا مجھے 99 مرتبہ اللہ کا دیدار ہوا ہے۔ وہ جو ان کو دیدار ہوا تھا انہوں نے وہاں اسی مقام کو دور سے دیکھا تھا۔ ابراہیم بن ادم نے کہا میں نے 70 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا ہے، وہ دیدار دور سے ہی کیا تھا انہوں نے وہاں سے۔ ہم وہ گھما کے سرکار جاؤ دیکھ کے آؤ۔ نیپال میں جب ہم نے 1,000 لوگوں کو کہا تم سب ذکر دیا کرو، ایسے ہی کہہ دیا، تم کہہ کے دکھاؤ، ایسے ہی کہہ دیا تھا، چلو سب ذکر دیا کرو۔ اگر تیرا ذکر نہیں چلتا اور ہم یہ کہہ دیں کہ ہاں چلتا ہے تو بس چلتا ہے، ہم ذمہ دار ہیں نا۔ اب جب ایسا مقام مل جائے آپ کو جہاں اس قدر نوازشات ہوں، پھر آپ کو اس بات پر کیا منہ سجا کے بیٹھے رہنا چاہیے، میرے ذکر نہیں چلتا۔ یہ کوئی ادب ہے؟ کہاں بیٹھے ہو؟ آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں یہ ہوا کہ میں نے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر سرکار کی بارگاہ میں سر رکھ دیا، اور میں نے کہا کہ سرکار مجھے اللہ تک نہیں پہنچنا، دیدار تو کئی دفعہ کر چکے تھے کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا، میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ پہلے اگر کہیں آدمی تو کہے گا انگور کھٹے ہیں، لیکن درجنوں دفعہ ملاقات ہو جائے
درجنوں دفعہ دیدار ہو جائے، پھر وہ بندہ یہ کہے میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا، تو یہ جو ہے نا وہ معنی خیز بات ہے کہ مجھے اپنی ذات تک محدود کر، کرم کیا اور انہوں نے اپنی ذات تک محدود کر دیا۔ ہم نے باطن میں تیر سیر کی، بہت کی، اور باطن میں تیر سیر کرنے کے بعد پتہ چلا حضور کی امت میں صرف ایک ہی مومن تھا جس کا نام علی تھا، باقی سب ڈھکوسلے باز تھے۔ مولا علی جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں پوری امت میں، کوئی نہیں ہے۔ بڑی بڑی ہستیاں آئی ہیں لیکن علی کی بات تو کچھ اور ہے۔ اس لیے جو ہمارے پاس حقیقت ہوتی ہے، جو حقیقت جانتے ہیں، وہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ جس طرح وہ عالین والی بات تھی، اگر علی کو جمع کریں تو عالین ہو جائے گا، علی والے۔ اب ہم یہاں بیٹھ کے جو دین الہی کی باتیں کر رہے ہیں، ہمارا کوئی اپنا اس میں انٹرسٹ نہیں ہے، یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے ہے جنہوں نے اللہ تک پہنچنا ہے، جن کو اللہ سے محبت حاصل کرنی ہے، اللہ کا عشق دیدار حاصل کرنا ہے، ان کی ہیلپ کے لیے دین الہی کی تعلیم ہم لوگوں کو دیتے ہیں، کیونکہ سرکار نے بٹھایا ہے کہ یہ کرو۔ اگر سرکار نہ بٹھاتے تو ہم کو کیا پرواہ تھی کسی کی، کوئی دین الہی میں جائے یا کہ گھڑے میں جائے، ہمیں کیا ہے، جنت میں جائے جہنم میں جائے، ہم کو کیا پرواہ ہے، ہمیں تو کوئی فائدہ تھوڑی ہے۔ بھائی تمہارا ذکر چلے گا تو اس سے ہم کو کیا فائدہ ہوگا، تو تمہارا چلا ہے۔ بھائی آپ کی جیب میں پیسے آ رہے ہیں، میں بلا وجہ خوش ہو رہا ہوں، یہ کوئی بات ہے یار؟ جیسے عبداللہ کی شادی میں دیوانہ ناچا، وہی والی بات ہو گئی۔ تو یہ جو اتنی تغودو ہم روزانہ 2.5 گھنٹے گفتگو کر رہے ہیں، باقی لوگ بھی لگے ہوئے ہیں، یہ ہم کو کوئی نہیں پرواہ انسانیت وغیرہ کی، صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ سرکار کا حکم ہے۔ انسانیت کی پرواہ ہم کو نہیں، سرکار کو ہے۔ ہم تو سرکار کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں مشن، ورنہ ہمارا مشن سے کیا لینا دینا۔ اللہ کی مخلوق بھاڑ میں جائے، جہنم میں جائے، جہاں مرضی جا کے مرے، ہم کو کیا پرواہ ہے۔ اب یہ دیکھو، یہ اللہ ہی کی مخلوق ہے نا، نام مسلمانوں والا اور حرکتیں کافروں والی، کیمسٹری اور فزکس پڑھائیں گے بڑے شوق سے، لیکن وہ جو اللہ کی محبت کی روحانیت کی تعلیم ہے اس کو کوئی عزت نہیں دیتے، کوئی وقت نہیں دیتے۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے نا، ان کی اوقات دیکھیں نہ، ان کے منہ نہ ٹو اور باتیں دیکھیں، ان کی جھنجھوڑ رہے ہیں ان کو کہ اب یہ سرکار گوھر شاہی کا دور آ گیا ہے، تو مردود ہو کے مت مرنا، یہاں آ کے بیٹھ گئے ہو تو خالی ہاتھ مت جانا۔ یہ ہمدردی کے تحت ہے۔